والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. جناب مولانا اسد اللہ صاحب دامت فیوزہم، صدر مدرس مدرسہ احاطہ، حضرات علماء کرام اور وہ تمام مندوبین حضرات جو اس ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی پہلی مادر علمی کی سرزمین پر آپ تشریف لائے، اور جناب مہتوم صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ربع صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس ادارے کو، اور اللہ نے آج توفیق دی اور حضرت مہتوم صاحب نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اتنے خوبصورت جلسے میں آج بلایا جاؤں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے تاثرات کے علاوہ اس سیشن کے اندر کوئی دوسرا پروگرام نہ ہونا چاہیے، آپ ہی کی باتیں سنی جاتی، آپ عام سی آپ بیتی نہیں سنا رہے تھے، بلکہ آپ اپنے مادر علمی کے حوالے سے اپنی زندگی، اپنی روحانی، اپنی تعلیمی، اپنی تربیتی زندگی کی آپ بیتی سنا رہے تھے۔ آپ بیتی ایک ادبی چیز ہے، ادب میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے، اس لیے آپ کی باتیں چاشنی اور کشش کے ساتھ ساتھ ادیبانہ شان لیے ہوئے تھی، اور آپ بول رہے تھے اور میں اندر سے مرعوب ہو رہا تھا۔ یہ غلط فہمی یہ بھی آج کسی حد تک دور ہوئی۔ یہ ندوۃ العلماء کے اندر امتحان کمیٹی وغیرہ میں بھی شریک رہتا ہوں، عام میٹنگوں میں بھی شریک رہتا ہوں۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمارے شاخوں سے جو طلبہ آتے ہیں ان کی بنیادی چیزیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اس ادارے کے آپ فرزندوں نے اور اس ادارے کے آپ جیسے سپوتوں نے آج جو تاثرات پیش کیے اور آج جو کارکردگی کا مظاہرہ آپ نے یہاں پہ اسٹیج پہ کیا ہے، اس سے تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس جلسے کا صدارت مجھے سونپی گئی، صدر کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے کہ ہر اجلاس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کا ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے، اس کا ایک سیاق و سباق بن جاتا ہے، اور پھر اسی ماحول میں باتیں کی جاتی ہیں، اور جب صدر کا موقع آتا ہے تو وہ باتیں تو کہی جا چکی ہوتی ہیں یا بیشتر باتیں کہی جا چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ سے میں کس انداز میں بات کروں، کس زاویے سے آپ کو میں مخاطب کروں، اس پہلو کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
یہ ایک روحانی اور ربانی علم کا ادارہ ہے۔ یہاں علم جب بولا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم اشیاء کی حقیقت کو جاننے کا نام، اور اس کے 3 درجے کیے گئے۔ علم الیقین، آپ دیکھیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے، آپ یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ کہیں گے کہ آگ ہے، آگ موجود ہے، راکھ کے اندر آگ موجود ہے، چنگاری موجود ہے، یہ دھواں دلیل ہے اس بات کی کہ آگ ہے وہاں۔ پھر عین الیقین کا درجہ ہے، آپ شعلہ اٹھتے ہوئے دیکھتے، اپنی آنکھوں سے دیکھا شعلہ اٹھ رہا ہے۔ اور پھر حق الیقین ہے، آگ کو آپ نے چھو لیا اندازہ کرنے کے لیے کہ اتنی جلاتی ہے یہ آگ، یا اس میں کسی وجہ سے داخل ہو گیا، یہ حق الیقین۔ مذہب کے ماننے والے لوگوں نے عام طور میں علم کی 3 تقسیمیں کی: اعلیٰ، اوسط، ادنا۔ اعلیٰ علم تو ادیان و مذاہب جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، خاص طور سے وہ جو آسمانی مذاہب، اور اسی ضمن میں خود ساختہ مشرکانہ مذاہب بھی، ان سے بھی انسان کو عقیدت ہوتی ہے، اس کے ماننے والے اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر جان چھڑکتے ہیں۔ اوسط وہ علوم ہیں جو دنیا میں میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، اس طرح کے جو ضروری علوم ہیں وہ مڈل کلاس کے علم ہیں۔ اور ادنا علوم حرفت اور پیشہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کسب کے نتیجے میں آپ کوئی ہنر حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی قدیم زمانے میں دنیا میں 2 ہی علم کو مانا گیا: علم الادیان، علم الابدان، 2 ہی علم ہیں۔ تو علم کا جو تصور ہے ہمارے یہاں، وہ دوسروں کے یہاں علم کا جو تصور ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ فرانس جو دور جدید کا پہلا ملک ہے جہاں سے اس نئی زندگی کا آغاز ہوا، جہاں سے اس پہلی زندگی کا آغاز ہوا 16ویں صدی، اس سے پہلے کیتھولک کے درمیان اور سائنسدانوں کے درمیان بڑا کنفلکٹ، بڑا کشمکش پیدا ہوا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کشمکش کے اندر، اس جنگ کے اندر، فکری جنگ کے اندر، کلیسا جنگ ہار گیا اور سائنس کی قیادت کرنے والے لوگ جنگ جیت گئے۔ کلیسا کے ہارنے سے اور ان کی سابقہ غلطیوں کے نتیجے میں مفکرین عیسائیت سے بیزار ہو گئے، اور پھر وہ معاشرے کا دین نہیں رہا، وہ کلیسا کی 4 دیواری کے اندر اس دین کو، عیسائیت کو محصور کر دیا گیا۔ دین کو پرائیویٹ لائف کا نام دیا گیا، انسان کی شخصی اور ذاتی معاملہ قرار دیا گیا۔ جس کو دین کو ماننا ہے وہ جائے، سنڈے کو جائے، کلیسا میں جائے، اپنے دینی ریچولز اور دینی رسومات کو ادا کرے۔ یہاں سے
الحاد اور دہریت اور وطن پرستی اور قومیت پرستی کے بت ایجاد اور الحاد اور زندیقیت کا غلبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہو گیا، سائنس جیسے علم کے شعبے میں بھی ہو گیا جو صرف تحقیقی موضوع ہے، جو تحقیق کا موضوع ہے وہاں بھی الحاد اور دہریت کا غلبہ ہوا۔ ہمارے یہاں جو علم کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علام الغیوب ہے، علام ہے، علیم ہے۔ علم کا دائرہ بہت وسیع ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اللہ کے لیے زمان اور مکان کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ کسی مکان میں حیز نہیں، اس کا کوئی دائرہ نہیں۔ جیسے چراغ جلتا ہے تو اس کی جہت اگر کوئی ہوٹ نہ ہو تو چاروں طرف اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، علم سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی جغرافیہ نہیں، اس کا کوئی ملک نہیں۔ علم نہ جاپانی ہے، نہ امریکی ہے، نہ عربی ہے۔ علم بہت وسیع ہے، اللہ کی ذات کی طرح سے، اللہ کے صفات کی طرح سے وہ بہت زیادہ وسیع چیز ہے۔ اب ہم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ علم کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور علم کا اور آپ کو خلیفہ بنایا گیا، جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ بنایا گیا تھا کس معنی میں؟ اس زمین کا چارج حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ خلیفہ اصل کی جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ نائب ہوتا ہے، وہ وائسرائے ہوتا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، وہ منتظم ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے، اس کائنات کا نظم چلاتا ہے، لیکن کائنات کا مالک نہیں ہوتا، کائنات کے خزانوں کا مالک نہیں ہوتا۔ لیکن انسان نے سب سے پہلی غلطی کیا کی اس کائنات کے اندر؟ سب سے پہلی غلطی یہ کی اس نے اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیا، اس نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا، اس نے سمجھ لیا کہ میں اس کائنات کا مالک، دنیا کے کسی جغرافیائی اعتبار سے کسی ملک کا وہ ذمہ دار بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، بادشاہ بن گیا، یہ سمجھنے لگا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں۔ ڈیموکریسی ملکوں کے اندر تو اتنا زیادہ یہ تصور غالب نہیں ہوتا، لیکن جہاں بادشاہتیں اب بھی ہیں وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ کا ملک ہے، بادشاہ کی سرزمین ہے۔ میں پہلی بار سعودیہ جا رہا تھا، مجھے زہران میں جہاز بدلنا ہوا، زہران کے باہر میں نکلا، دیکھا ایئرپورٹ کے اونچی دیوار پر بہت بڑا سا بینر لگا ہوا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا الملک، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا الوطن۔ ہم لوگ تو اس طرح کے کیلنڈر وغیرہ یا ٹوکرے وغیرہ دیکھنے کے عادی تھے، اور اب بھی ہیں، یہ اللہ لکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ سائٹ میں محمد لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ نیچے لکھیں آپ محمد۔ ہم لوگ اسی کے عادی تھے، وہ اللہ کے بعد ملک کا
لفظ ملک کے نیچے وطن کر دیں تو تھوڑا سا آدمی جب نئی چیز دیکھتا ہے تو شاک ہوتا ہے، شاک لگتا ہے۔ تو علم کا تصور یہ تصور ہم علم بولتے ہیں اپنے اس ماحول کے سیاق میں، تو علم سے صرف تعلیم مراد نہیں۔ علم اور تعلیم، علم کیا ہے؟ مطلق معرفت حاصل کرنا، مطلق علم حاصل کرنا، جہاں سے بھی آپ علم حاصل کریں، جیسے بھی کریں، معلومات حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اب تو اخبار کا بھی دور نہیں رہا، ورنہ انسان اٹھتا تھا سب سے پہلے وہ اخبار مانگتا تھا۔ کہیں آپ دیکھیں کہ 2-4 آدمی جمع ہو گئے ہیں تو آدمی کو فکر ہوتی کہ کیا ہوا۔ تو معلومات حاصل کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ مطلق جب آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم جب ہم بولتے ہیں تو ایک منظم سسٹم ہے، ایک منظم سسٹم ہے جو آج کل اداروں کی شکل میں، کالجوں کی شکل میں، یونیورسٹیوں کی شکل میں، کسی خاص جگہ پہ کلاس روم کے اندر کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے۔ تو علم تعلیم یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس علم کے بغیر ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ حضرات جیسا کہ معلوم ہوا کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں آپ لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی مکتب میں پڑھا رہا ہے، آپ میں سے کوئی کسی مدرسے میں پڑھاتا ہوگا، آپ میں سے کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے اللہ کے رسول کو خطاب کیا جا رہا ہے، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کے حوالے ہم نے کیا ہے، جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہجرت کے بعد صحابہ کرام راتوں میں آپ کا پہرا دیتے تھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئے تو آپ نے انہیں کہا کہ جا کے تم آرام کرو، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ تو آپ میں سے بیشتر حضرات نے اپنے تاثرات کے اندر یہ بات بتائی، اور بار بار آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اس بات پر کہ یہ ادارہ آپ کی بنیاد بنا اور ندوے نے آپ کو فارغ کیا، اور آپ دین کے ساتھ جڑے رہے اور جڑے ہوئے ہیں، یا تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے آپ کو سرفرازی عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، حقیقت میں عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے تو عزت اس لیے ہے کہ وہی عزیز ہے، وہی قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اور رسول کے لیے عزت کی بربنائے نبوت ہے، بربنائے نبوت، اور ایمان والوں کو جو عزت کی بات کہی گئی
بربنائے ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان۔ یہ جو آیت ہے بلغ ما انزل الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اسی کے مخاطب ہیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، معمولی بات ہے جو کام آپ کو دیا گیا، خاتم النبیین بنایا گیا، اب رہتی دنیا تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر نبی آنا ہوتا تو آپ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ایسے دور میں مبعوث کیے گئے کہ آپ کے پیچھے ایک زمانہ ہے، آپ کے بعد ایک زمانہ ہے، اور یہ زمانہ اب اللہ کے منصوبے کے مطابق، آپ کی بعثت اور قیامت کے درمیان اللہ کے منصوبے کے مطابق کوئی لمبا عرصہ نہیں، ہمارے آپ کے لیے صدیوں کا اور قرنوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے منصوبے میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، میری بعثت اور اس کے بعد پھر قیامت کی آمد۔ اللہ کا منصوبہ، اللہ کے پیریڈ کا نظام کچھ اور ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی پیریڈ کا نظام کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ بَيْنَ أَلْفًا عِنْدَ اللَّهِ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے یہاں تو ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام آپ کے حوالے کیا گیا، قرآن کے ان آیات کا باقاعدہ میں نے تتبع کیا ہے، جس سے آپ کے مقاصد بعثت ثابت ہوتے ہیں۔ عام طور سے جب مقصد بعثت کی بات آتی ہے، سورہ جمعہ کی ایک آیت وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ آیت سورہ بقرہ بھی آئی، اس کا تذکرہ ہوا۔ یقیناً تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ نفس اسلام کی روح ہے، لیکن آپ کے مقاصد بعثت کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو لگ بھگ 17 بنتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت کو شامل تھے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ 5 باتیں، 5 ذمہ داریاں آپ کے حوالے کی گئی۔ ایک لفظ کو اس کے آخری لفظ کے لے لیجیے، اس کائنات میں سورج کا تصور کیجیے تو ذرا سا اس کا کیا کردار ہے اس دنیا کے اندر۔ تصور کیجیے کہ سورج نہ ہوتا، کیا یہ کائنات ہوتی، یہ عمارتیں ہوتی، یہ ہرے بھرے جنگلات ہوتے، یا یہ زندگی ہوتی، یا یہاں جاندار بستے، کیا شکل ہوتی؟ سورج نہ ہوتا۔ یہ تو مادی سورج ہے، اور اللہ کے رسول کو سراجا منیرا کہا ہے، تو آپ تو روحانی سورج ہوئے نا۔ مادی سورج کی کیا؟ یہ تو قیامت آنے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، لیکن روحانی چیزیں تو کبھی مرتی نہیں، ہمیشہ ان کا سفر جاری رہتا ہے۔ انسان مٹی کا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، مٹی سے بنے ہوئے جسم کو آپ قبر میں چھپا دیتے ہیں، روح تو اپنا سفر کر رہی ہے، اور بعث بعد الموت کا مرحلہ جب آئے گا تو اس روح کے اندر پھر ایک مرتبہ اس کو خاکی لبادہ پہنا دیا جائے گا، اور انسان اسی طرح سے ہو جائے گا جس طرح سے آج ہے وہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ ادا کریں گے۔ تو ابھی آپ نے عزت کی بات سنی کہ اللہ نے عزت عطا کی، آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے رہنے کی شکل میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہمارا جسم تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مادی ضروریات، جسم بیمار ہوتا ہے تو اسے دوا چاہیے، یہ جسم بھوکا ہوتا ہے تو اسے کھانا چاہیے، یہ جسم پیاسا ہوتا ہے تو اس کو پانی چاہیے، یہ ساری ضروریات ہیں، یہ ساری ضروریات ہیں اس کے ساتھ۔ ہماری روحانی ضروریات بھی تو ہیں، ہمارے سامنے ہماری روحانی ضروریات ہیں۔ اب انسان اپنی مادی ضروریات کے لیے کیا کیا کرتا ہے، لیکن جتنی اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کو مکان بنانا ہے، اس کو اپنی اولادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا ہے، اس کو گاڑی خریدنی ہے، اس کو پراپرٹی بنانی ہے، اس کو بینک بیلنس بڑھانا ہے، نہ جانے کیا کیا تمنائیں پالتا ہے، اور ان سب آرزوؤں اور امیدوں کو پانے کے لیے ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہے پیسہ، وہ ہے روپیہ، جس کو ہم روپیہ پیسہ کہتے ہیں۔ جب یہ چیز اس کے ہاتھ آ جاتی ہے، وہ بچے کو اعلیٰ تعلیم بھی دیتا ہے، وہ اعلیٰ گھر بھی بناتا ہے، وہ پسندیدہ گاڑی بھی خریدتا ہے، وہ اور فخر و مباحات کے جو طریقے ہو سکتے ہیں یا جن کے اندر یہ آرزویں ہوتی ہیں، اس کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے زندگی کے جتنے مسائل ہیں، اس سب کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہم کو دے دیا ہے۔ اس کام سے آپ جڑے رہیں گے، اللہ آپ کے پیچھے ہو۔ یہ سب دعوتی کے اجزاء ہیں، تو ہم نے تقسیم کار کر رکھی ہے، یہ دعوتی کے اجزاء ہیں وہ، بلکہ ان سب کاموں کی بنیاد ہیں ہمارے یہ ادارے، اس کو آپ اسلامی قلعہ کہتے ہیں، یقیناً کہتے ہیں، اور میں اس کو اب تعبیر کرنے لگا ہوں، اسلامی قلعہ تو ہے ہی، مگر اب یہ ہمارا آخری مورچہ ہے، آخری مورچہ ہے یہ ادارے۔ باطل کے ساتھ جو ہم جنگ پیما ہے، یا باطل ہمارے ساتھ الجھا ہوا ہے، اور ہمیں ڈسمس ہی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیں ڈائنامیٹ کرنا چاہتا ہے وہ، تو دعوت کا بھی یہ منبع اور سرچشمہ ہے، مسلم پرسن اللہ کا بھی یہ سرچشمہ ہے۔ ہماری مسجدیں جو آباد رہتی ہیں تو وہاں امامت کرنے والے بھی یہیں سے ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے، یہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ افراد جو دینی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہیں سے تیار ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں۔ اس لیے دعوت سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہوا۔ امام بخاری نے بھی تو یہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل۔ صرف علم وہ بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں، جس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نے کہا ہے، پہلے علم کو وہ اہمیت دنیا نے نہیں دی تھی جو آج دی گئی۔ علم کو اس وقت دنیا کے اندر شکست اور فتح کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، شکست اور فتح کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس وقت جو علم کے میدان میں آگے ہوگا وہی دنیا پر غالب آئے گا، اور جو علم کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا، جو علم کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا، وہ پچھلی قوموں میں اور پچھڑی قوموں میں اس کا شمار ہوگا۔
اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر ایک آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ یہ آیت کریمہ امت مسلمہ کا ایسا مختصر منصوبہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کل زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کتاب اور بینات کا تعلق ہے ہماری روحانیت سے۔ کتاب اور بینات روح سے متعلق ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور یہ مادی طاقت کی طرف اشارہ ہے، ہتھیاروں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ برا نہ مانیے گا، میں علم کے حوالے سے دنیا کی چھوٹی سی اور ملعون قوم کا ذکر تھوڑا سا کرنا چاہوں گا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ کرے کہ صبح و شام ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے۔ لیکن عبرت کی خاطر میں چاہوں گا کہ اس کا تذکرہ کروں میں آپ کے سامنے۔ اسرائیلی حکومت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل جس حکومت کا نام ہے اس سے آپ واقف ہیں، اس میں 1 کروڑ کی بھی آبادی نہیں، ان کی آبادی لاکھوں میں ہے، 1 کروڑ کی بھی آبادی نہیں، اور پوری دنیا کے یہودیوں کو آپ شمار کریں تو 2-2.5 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا کے اندر 2-2.5 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی نہیں۔ کیا بات ہے میرے بھائی، یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اس چھوٹے سے ملک نے نچا رکھا۔ امریکہ جو اپنے کو پولیس مین اور سپر پاور سمجھتا ہے، وہ بھی اسرائیلی لابی اور صہیونی لابی سامنے وہ بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یہودی لابی کے خلاف امریکہ کا صدر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے علم کے میدان میں 80% نوبل پرائز اس نے حاصل کیا ہے، 80%، اور بقیہ 20% میں پوری دنیا۔ یورپ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جتنا تنتنا دکھاتے ہیں وہ، تو یورپ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں امریکائیں کیا کر رہی ہیں؟ اسرائیل چھوٹا سا ملک دنیا میں اور منتشر دنیا کے اندر 80% نوبل پرائز انہوں نے حاصل کیا ہے۔ یہ 80% قریب جب سے اس کا آغاز ہوا ہے 900 نوبل پرائز انہوں نے حاصل کیا۔ ہمارا ملک ہندوستان چائنا کے بعد سب سے بڑا ملک، کتنے نوبل پرائز حاصل کیے؟ چائنا نے کتنے کیے؟ یہ نوبل پرائز میں جتنی بھی دھاندلیاں ہوتی ہیں، اور مان لیا کہ دھاندلی ہوتی ہوگی، لیکن آخر کچھ تو ہوگا۔ یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کا سروے کیا گیا، کون ملک کتنا مطالعہ کرتا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں آیا کہ ایک اسرائیلی جو ہے وہ سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتا ہے مطالعے کی۔ امریکہ اور یورپ کے لوگ 35 کتابیں پڑھتے ہیں سال بھر، اور مسلمانوں کا جو سروے آیا اس میں
سال بھر میں وہ 6 منٹ پڑھتا ہے، 6 منٹ پڑھتا ہے بس۔ 1969 میں، 68-69 میں، اور نام میں بھول رہا ہوں، پہلی وزیر اعظم، اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم اور دنیا کی تیسری عورت وزیر اعظم، مگر اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم تھی۔ اس نے آنے کے بعد وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم اس نے بنایا، اس میں اس نے یہ کہا یہ 30 سے کم تعلیم یافتہ ہوگا اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے۔ جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، جس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہوگی، وہ پڑھا لکھا ہے ہمارے لیے۔ اور اس سے پہلے کبھی پڑھا تھا میں نے کہ دنیا میں 2 قومیں، ان میں کوئی آپ کو غیر پڑھا لکھا جاہل نہیں ملے گا، ایک تو یہودی قوم ہے، دوسرے قادیانی۔ قادیانیوں میں آپ ڈھونڈیے گا یا کوئی غیر پڑھا لکھا آدمی ہے۔ میں چند سال ویسٹ افریقہ میں رہا ہوں، پورے ملک میں میں نے دیکھا کہ صرف ایک ترجمہ قرآن مسلمان لڑکوں کے پاس ہے یا لوگوں کے پاس ہے، اور وہ محمد علی جو قادیانی تھا اس کا ہے۔ ترجمہ واقعی بہت سمپل انداز کا ہے، اور میں نے پڑھا اس کو، کہیں اس نے ڈنڈی نہیں ماری۔ ترجمے میں تو کم از کم ڈنڈی مارتا ہوا مجھے نہیں دکھا، لیکن انہوں نے جو انڈیکس تیار کیا ہے، اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری۔ اور پھر خاتم النبیین کی وہ تعویلیں کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے ہمارے علماء کے بقول کہ عربیت کے خلاف باتیں یہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسرائیل کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہیں، بلکہ زیادہ تر چیزیں ہیں انہوں نے ہم سے دی۔ اپنے اسکولوں میں ان کا بچہ 3 سال سے اسکولوں کے اندر اسے تیراکی سکھائی جاتی، تیر اندازی سکھائی جاتی، اور سواری سکھائی جاتی۔ یہ پڑھ کے جب باہر آتے ہیں تو وہ نیوکلیئر بم تیار کرتے ہیں۔ اسرائیلی بچے نیوکلیئر بم تیار کرتے ہیں، لیکن ان کو پرائمری کلاس کے اندر ان کو جو ہے سکھایا جاتا ہے، گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے۔ آج ہم سوچیں گے کہ صاحب کیا ضرورت ہے گھوڑ سواری کی، آج کی تیراکی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمائی تھی۔ ارموا یا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا، اے اسماعیل کے بیٹو تیر اندازی سیکھو۔ تیر اندازی جو ہے، ہمارا باپ اسماعیل تیر انداز تھا۔ ابھی ایک عورت وہاں امید سے ہوتی، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کا اسکالرشپ، اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور 9 مہینے تک اسے سرکاری ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، 2-3 گھنٹے اسے ٹائم دینے پڑتے ہیں، اس کو ریاضیات اور میتھمیٹک کے سوالات حل کروائے جاتے ہیں، تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں ذہین بچہ پیدا ہو۔ اس کے خاندان والے اسے کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، اس کے سامنے کوئی تیز آواز سے بات نہیں کر سکتا حاملہ عورت کے سامنے، کہ اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔ اور یہ ہمارے بچے، آپ کے بچے، یہ لعنت بھی ہے اور مفید چیز بھی ہے موبائل، اور بچوں کے لیے تو لعنت ہی بن گئی ہے نا۔ اسرائیلی بچہ نہ اس کا اسکول، اس کو یہ چپس وغیرہ دنیا بھر کی ساری چیزیں جو اس کے کارخانے، یہودیوں کے کارخانے زیادہ ہیں دنیا میں، کوئی یہودی بچہ نہیں استعمال کرتا۔ ان کو کھجور اور بادام کے علاوہ اسکول میں کوئی چیز یا جیب میں رکھ کے کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں۔
ایک لڑکے نے ہائی اسکول کرنے کے بعد ان سب چیزوں کا چکھا، جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو بہت ڈانٹا گیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی فیملی نے ایک ہندوستانی انکل کو دعوت پہ بلایا۔ وہ انکل صاحب جو ہے وہ کھانے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پینے لگے۔ تو لڑکے نے، بیٹے نے، چھوٹا سا بیٹا جو 4-5 سال کا رہا ہوگا، اس نے اپنے باپ کو بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ باپ سمجھ گیا تو باپ نے کہا پلیز آپ باہر چلے جائیے، باہر جا کے پیجیے۔ تو اس ہندوستانی انکل نے کہا کیا دنیا کی زیادہ تر کمپنیاں سگریٹ بنانے والی یہودیوں کی نہیں ہیں؟ اس یہودی نے کہا وہ ہمارا بزنس ہے، ہم پیتے نہیں، ہم دنیا کو طلاق دینے پر فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، یہ لوگ زیادہ سے زیادہ طلاق ہیں۔ یہودیوں کے یہاں طلاق دینے کا سب سے کم فیصد پایا جاتا ہے، مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ کم۔ یہودی دنیا میں سودی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو بینکنگ نظام انہیں کا دیا ہوا ہے۔ یہ کرنسی جو ہے انہوں نے ہی دی، کرنسی سے پہلے، اس سے پہلے کرنسیاں چلتی تھی، اور جو کاغذ کی شکل میں کرنسی ہمارے سامنے ہے یہ یہودیوں کا دیا ہوا، یہ یہودیوں کا دیا ہوا۔ تو وہ دنیا کو سود کے جال میں انہوں نے پھنسا رکھا ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ یہاں کتنی کوشش کی گئی ہے ہندوستان کے اندر کہ کم از کم ایک کارنر کھول دیجیے آپ بینک کے اندر، اسلامک بینک کا تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن چونکہ اس کے ساتھ اسلامک کا لفظ لگا ہوا ہے، ان کو تو چڑ ہے اس سے۔ وہ خود ان کے اسکولوں کے بینک ہوتے ہیں، ایک اسکول وہ یونیورسٹیوں کے اور اسکولوں کے بینک ہوتے ہیں۔ جب بچہ چھٹے میں ہوتا ہے تو اس کو $1000 دے کر اسے کہا جاتا ہے کہ $5000 کما کر تم دکھاؤ۔ اگر وہ $5000 نہیں کما سکا، ہمارے بھٹکلی بھائیوں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اگر وہ 5000 نہیں کما سکے گا تو اس بچے کو ایکسٹرا میتھ کی کلاس لینی پڑے گی، اور پھر 10ویں میں اس کو 8000 دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ $15000 کما کر دکھاؤ۔ جب وہ بچہ $15000 کما لے گا تو وہ سچ مچ پکا یہودی بن گیا۔ تعلیم کے بعد وہ پیپر لے کے ادھر ادھر گھومتے نہیں پھرتے ہیں کہ ہمیں جاب چاہیے، وہ خود ترجیح دیتے ہیں اس بات کو، ان کا بینک، ان کا یونیورسٹی کا بینک ان کو خود قرض دیتا ہے، بلا سودی قرض دیتا ہے، جب چاہو ادا کر دینا اور کاروبار شروع کرنا۔ میرے بھائیوں، آخر کوئی وجہ ہے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پوری دنیا اس کے سامنے علم کے معاملے میں چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا جملہ کہ ایسے دور میں آپ کی بعثت ہوئی جب اب آپ سے پیچھے کا جو زمانہ ہے، پیچھے چلے جائیے آپ حضرت آدم علیہ السلام تک، وہ زمانہ ٹرائبل لائف کا زمانہ ہے۔ آپ کے بعد جو زندگی آنے والی تھی، جو تمدن آنے والا تھا، اس میں اب دنیا مختصر ہونے جا رہی تھی، دنیا مختصر ہونے جا رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا مختصر ہو گئی۔ اللہ نے تو خاتم النبیین بنا کر آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس دنیا کو اب مختصر ہونا ہے، اور آپ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا ہے، لازماً پہنچنا ہے۔ اگر نہیں پہنچے گا تو پھر تو وہ مکلف نہیں ہوئے نا، لازماً آپ کے پیغام کو پہنچنا ہے۔
اس لیے آپ کو جو ہے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے بھائی، آپ اس میدان میں ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں مبارک، ہزار بار مبارک آپ کے لیے، لیکن کچھ کام اور کیجیے آپ، جس کی طرف ہمارے حضرت محترم صاحب نے اشارہ کیا۔ ہمارے نوجوانوں کا حال بہت برا ہے۔ نئی نسل کی تعلیم کی ہر عالم دین کو فکر کرنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی تھی محترم صاحب کی ان باتوں سے، میں بھی اس طرح کی باتیں کہتا ہوں، خاص طور سے جہاں آبادی بڑی ہے، شہر میں اگر کوئی مدرسہ ہے، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے، جن بچوں کو اپنے یہاں ہاسٹل میں رکھ چھوڑا ہے، یا آپ کا جو ٹائم ہے کلاس کا اس میں آپ پڑھاتے، آپ نے کبھی اپنے محلے کے بچوں کا سروے کیا؟ 8 سال سے لے کے 20 سال تک کے بچوں کا سروے کیا؟ 8 سال سے 12-15 سال تک، اور 15 سال سے لے کے 24-25 سال تک کے نوجوانوں کا سروے کیا آپ نے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے پارٹ ٹائم تعلیم کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا نظم کریں؟ آپ ان بچوں کے لیے نظم کریں اور جو اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا علی میاں فرماتے ہیں کہ جو بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کے تعلیم کا پارٹ ٹائم نظم نہیں کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باپ اپنے نابینا بچے کو کسی ایسے کنویں کے سامنے کھیلنے کے لیے چھوڑ دے جس کنویں پر منڈیر نہیں بنی، اور وہاں پہ وہ کھیل رہا ہے اور باپ جو ہے اس سے غافل ہو کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ اندھا بچہ کنویں میں گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ تو ہمیں ایک فکر تو یہ کرنی ہے کہ نئی نسل کے جو بچے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں اور دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنے کا ان کا کوئی نظم نہیں ہے، تو آپ جو ہے مارننگ اسکول چلائیں، ایوننگ اسکول چلائیں، لیکن 1-8 گھنٹے کا اسکول چلائیں، آپ ان سے فیس لیں آپ، لیکن ان کی تعلیم کا نظم کریں آپ۔ اگر باپ کو احساس نہیں تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہمارے علماء کرام کو اس کا نظم کرنا پڑے گا۔ محلے کی مسجد کے امام کو اس کو توجہ کرنی پڑے گی۔ پھر نوجوان جو ہے 24 سال سے 20 سال سے لے کے 30 سال تک کے نوجوان، کل کو تو یہی مستقبل ہے، انہیں کا مستقبل ہوگا نا۔ تو یہ بہت بڑا ہر کام بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ساتھ، بچوں کا نظم کرنا ہے۔ اس کے بعد عام مسلمانوں کا نظم کرنا ہے۔ یہ سوچ لینا بھی صحیح نہیں ہے، جماعت والے تو کر ہی رہے ہیں، جماعت والے اپنے انداز سے کر رہے ہیں، مبارک، لیکن دعوت سے کسی کا نام تو نہیں کہیں تقریر کر دیا جائے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ انسان کردار کا انسان بن جائے اور اپنی جگہ کے داعی ہے۔ دیکھ کے انسان جتنا سیکھتا ہے، سن کر انسان اتنا زیادہ نہیں سیکھتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زمانے میں بادبانی کشتیوں سے لوگ سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، انگریز کا زمانہ، تو نماز کا وقت ہوگا، حضرت نماز پڑھنے لگے، تو انگریز کپتان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ تو ایسا نماز پڑھتا ہے، یہ لگتا ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نماز پہ پوری کانفرنس کر ڈالی، ہو سکتا ہے ایک شخص نماز ہی نہ بنے، لیکن صحیح معنوں میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اہل تصوف نے تو کہا ہے کہ خاشعون خشوع جو ہے فرض ہے نماز،
اہل دل تصوف کے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع برتنا فرض ہے، خشوع نہیں پایا گیا تو نماز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ ہر سطح سے کام کی فکر کو ہم لوگوں کو طاری کر لینا چاہیے، اور طاری اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر منکرات کو دیکھ کے، بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر آپ کے اندر حمیت پیدا ہو، آپ کے اندر کڑھن پیدا ہو، آپ کے اندر جلن پیدا ہو، تب فکر پیدا ہو کچھ کرنا چاہیے۔ تعلیم کے میدان میں آپ ہیں تو یہ اس کی فکر کیجیے آپ کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ماحول میں، جیسے پولیس کا شعبہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن والوں کا جو ہے ایک پولیس اسٹیشن ہے، دوسرا پولیس اسٹیشن ہے، ان کا ایریا مقرر ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں تو اگر دوسرے ایریے میں واقعہ پیش آیا اور آپ جو ہے وہ کسی اور ایریے میں چلے گئے، پولیس والے تو کہے فلاں تھانے میں جا، ان کا ایریا مقرر ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک عالم دین کی شان یہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، نہ پڑھا رہا ہو تب بھی، بزنس میں ہو تب بھی، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے انفاق کے ذریعے سے وہ جو ہے دعوت کا کام کر سکتا ہے، تعلیم کے فروغ کا کام کر سکتا ہے، مسلمانوں کی بھلائی کے کام کر سکتا ہے۔ جیسے بھی آپ مسلمانوں کو اٹھا سکتے ہیں، روحانی اعتبار سے اٹھانا ضروری ہے، روحانی اعتبار سے اٹھائیے، معاشی اعتبار سے اٹھانا ضروری ہے، معاشی اعتبار سے اٹھائیے، کوآپریٹ کا جذبہ پیدا کیجیے، معاونت کا جذبہ پیدا کیجیے۔ ایمان تو وہ دولت ہے کہ ایمان کے نتیجے میں ہر انسان ہمارا آپ کا بھائی ہو جاتا ہے۔ تو میں حضرت ملزم صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دے کر بڑا کرم فرمایا۔ آپ نے اس عظیم ادارے کو دیکھا میں نے، اور ابھی دیکھنا، عمارت دیکھنی باقی ہے۔ یہ ادارے ہمارے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نہ سوچیے کہ ہم جو اس وقت ایسے ملک میں رہتے ہیں اس میں ہم بڑی اقلیت ہیں۔ اقلیت اپنے کو سمجھنا ایک قسم کی گالی ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی اقلیت میں نہیں ہوا کرتی، اور اقلیت میں ہے یہ تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے مقابلے میں ہم اقلیت میں ہیں، ورنہ صحیح معنوں میں اپنے فکر و نظر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے ہم کسی طرح سے کمزور نہیں ہیں، بہت آگے ہیں، دوسروں سے بہت آگے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے آپ ان مدرسوں کی ضرورت صرف چونکہ یہاں سیکولر نظام ہے اور ملک کی ذمہ داری نہیں ہے، سیکولر ملک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعلیم، دینی تعلیم کا نظم کرے، بالکل اس کی ذمہ داری نہیں، یہ کام ہم مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے طرز کی حکومت اگر آج دنیا میں کہیں ہو سکتی ہو اور پائی جاتی ہو، تب بھی وہاں بھی اس طرح کی مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ خلفائے راشدین جتنے تھے، جتنے اجلے صحابہ کرام تھے، سب مدرسہ نبوت کے طالب علم تھے، مدرسہ ارقم کے طالب علم تھے اور صفحہ نبوی کے طالب علم تھے۔ اگر یہ سلسلہ بند کر دیا جائے، خلافت راشدہ کو چلانے والے کل ہوں گے، پرسوں نہیں ہوں گے، یہ تسلسل پھر قائم نہیں رہے گا نا۔ خلفائے راشدین کے طرز کی کوئی اسلامی حکومت اگر ہو تب بھی ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ کوئی برائے نام اسلامی حکومت ہو تو ضرورت اور شدید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مدارس کے فضلاء ہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو نقص
کہ اسلامی حکومتیں پائی جاتی ہیں اس کو دور کریں، دوسرا نہیں کر سکتے۔ اور کوئی مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں غیر اسلامی قوانین نافذ ہیں، پچھلے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکولر نظام چل رہا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، سیکولر نظام ہے، کمیونزم کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو اس کو بھی تبدیل کرنے کا کام جو ہے علماء کرام اور فضلاء مدارس ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں تو اس طرح کے مدرسوں کا ہونا فرض عین کے درجے میں، فرض عین ہے، ایسے مدرسے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے، اور ہمارے جو بڑے مدارس ہیں جو مرکز کا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بر صغیر کے تمام مدرسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فقدته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آتنا ما وعدتنا، اللهم آتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف